آج ہم کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی جو صورتحال ہے اس پر بات کر رہے ہیں، اور جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں ان کے اعداد و شمار دیکھ کر سچ میں پریشانی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ صرف اس سال نومبر تک 58,000 سے زیادہ وارداتیں۔ 58,000 سے زیادہ، اور اس میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ 82 لوگ اپنی جان سے گئے مزاحمت کرنے جی۔ پر۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عجیب بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ یہی اعداد و شمار جب سرکاری طور پر دیکھے جائیں تو پولیس ریکارڈ میں قتل ہونے والوں کی تعداد صرف 69 ہے۔ 69؟ مطلب 13 لوگوں کا فرق؟ 13 لوگوں کا فرق، اور یہی فرق ہمیں بتاتا ہے کہ سرکاری دعووں اور زمینی حقیقت میں کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی فرق کو سمجھنا ہے۔ یہ 69 اور 82 کا فرق ہی بہت کچھ بتا رہا ہے، لیکن جب ان اعداد و شمار کو روزانہ کی زندگی پر لاگو کریں تو اس مسئلے کی اصل سنگینی وہ تو اور زیادہ خوفناک لگتی ہوگی۔ بالکل۔ ذرائع کے مطابق روزانہ تقریباً 47 موبائل فون، 47، 6 گاڑیاں اور 124 موٹر سائیکلیں یا تو چھینی جاتی ہیں یا چوری ہوتی ہیں۔ 124 موٹر سائیکلیں روزانہ؟ یہ تو مطلب ہر گھنٹے میں 5 سے زیادہ؟ جی، اور یہ تو صرف وہ ہیں جو رپورٹ ہوئی۔ ہاں، یہی میں کہنے والی تھی، یہ تو صرف رپورٹڈ کیسز ہیں۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، اسی صورتحال میں جب ایڈیشنل آئی جی دعویٰ کرتے ہیں کہ کرائم میں کمی آئی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کمی کہاں آئی ہے؟ کاغذوں پر یا سڑکوں پر؟ ہمارے ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ بھئی اکثر تھانوں میں FIR ہی درج نہیں ہوتی۔ اچھا؟ تاکہ اعداد و شمار کم سے کم رہیں اور اوپر سب اچھا کی رپورٹ چلی جائے۔ یعنی یہ صرف غفلت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ تو مسئلے پر پردہ ڈالنے والی بات ہوئی۔ بالکل، اس کی واضح مثالیں ہیں ہمارے ذرائع میں۔ جیسے درخشاں تھانے میں ایک شہری کی موبائل چوری کی FIR نہیں کاٹی گئی، اور حد تو یہ ہے کہ ٹیپو سلطان تھانے نے ایک سابق SSP کے کاغذات گم ہونے کی رپورٹ تک لکھنے سے انکار کر دیا، ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے ساتھ۔ جی، تو اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کا تو آپ سوچ ہی لیں کہ کیا ہوتا ہوگا۔ یہ اعداد و شمار اور اداروں کا رویہ تو ایک طرف، لیکن اس سب کے پیچھے جو انسانی کہانیاں ہیں وہ دل دہلا دیتی ہیں، اور وہی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ جیسے عبدالحنان کا واقعہ ہے، جی، انہوں نے ایک شہری کو لٹتے ہوئے دیکھا، بچانے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے انہیں گولی مار دی اور وہ بچ نہیں سکے۔ اور اس واقعے کے بعد جو ہوا وہ شاید اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ جی، مشتعل ہجوم نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر زندہ جلا دیا۔ یہی وہ سوال ہے کہ لوگ اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتی نظام پر اعتماد کا ختم ہو جانا ہے۔ اعتماد ہی نہیں رہا؟ بالکل۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ انصاف نہیں ملے گا تو وہ فوری انصاف خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہجوم میں آپ کو پتہ ہے انفرادی شناخت اور ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بس پھر جو ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مچھر کالونی والا واقعہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ کراچی میں ہر 10 میں سے 7 لوگ یا تو خود یا ان کے کوئی قریبی اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو چکے ہیں۔ 10 میں سے 7؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ عدم تحفظ کا احساس بہت گہرا ہو چکا ہے۔ جی، اور یہ احساس ہی لوگوں کو اس نہج پر لے جاتا ہے۔ تو یعنی جو بات ان ذرائع سے سامنے آ رہی ہے وہ صرف اسٹریٹ کرائم کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو 3 چیزوں کو جوڑ رہی ہے۔ ایک، سرکاری اعداد و شمار جن پر بھروسہ نہیں رہا۔ جی۔ دوسرا، ایک انصاف کا نظام جو لوگوں کی نظر میں شاید ناکام ہو چکا ہے۔ اور تیسرا پھر عوام کا خود ہی جج بن جانا۔ جوری اور جلاد سب کچھ۔ اصل کہانی تو یہ ہے۔ بالکل یہی۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں پورا معاشرہ پھنستا جا رہا ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب عوام کا اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے اور وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگیں تو انصاف کے حصول اور خود کو تشدد کے اسی چکر کا حصہ بننے سے روکنے کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟